انتقام عشق مکمل ناول۔ شاہ ولا کے وسیع و عریض لان میں دن کی روشنی بکھری ہوئی تھی۔ آج شہاب شاہ کے بیٹے حنان شاہ کی مہندی کی تقریب سجائی گئی تھی۔ حنان شاہ کی شادی اس کی پسندیدہ لڑکی عائشہ سے ہونے جا رہی تھی۔ وہ دونوں پہلی بار لندن میں ملے تھے، جہاں حنان شاہ کی پراعتماد اور نرم دل عائشہ سے دوستی پروان چڑھی، اور اب وہ عنقریب زندگی بھر کے ساتھی بننے والے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے کان میں کچھ کہہ رہا تھا کہ اس کی نگاہ اچانک سامنے پڑی اور پھر واپس پلٹنے کا نام نہ لینے لگی۔ حجاب میں لپٹی وہ لڑکی سامنے آتی دکھائی دی تو وہ بے حرکت سا کھڑا رہ گیا۔ اس نے ایک ننھے سے بچے کا ہاتھ تھام رکھا تھا اور وہ طنز بھرے اطمینان سے بولی، کیسے ہو حنان شاہ؟ آخر کار تم 5 برس بعد اپنے وطن واپس آ ہی گئے۔ میں تو اسی دن کا انتظار کر رہی تھی۔ دیکھو، میں بھی وعدے کے مطابق آ گئی ہوں۔ تمہارے گھر والوں سے کہہ کر گئی تھی کہ تم آؤ گے تو میں ضرور آؤں گی، اور دیکھو میں آ گئی، اور تمہارے لیے وہ چیز بھی لے آئی ہوں جو انہوں نے مانگی تھی۔ میرے پاس نکاح نامہ تو نہیں تھا، لیکن قدرت نے مجھے تمہارے وجود کا پورا حصہ ہی دے دیا، اور ہاں، DNA بھی میں نے کروا رکھا ہے۔ تم چاہو تو اپنی تسلی کر لینا۔ باقی اس کی شکل تو خود تم سے بہت ملتی ہے۔ تمہارا بچپن تو میں نے نہیں دیکھا، مگر جب بھی تمہارے بیٹے کو دیکھتی ہوں تو لگتا ہے جیسے تم بچپن میں بالکل ایسے ہی دکھتے ہوگے۔ وہ بچے کے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے طنزیہ مسکرا کر بولی، اور وہ سن سا اسے تکتا رہ گیا۔ آپ سب نے 6 سال پہلے ثبوت مانگا تھا نا، کہ میرے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں آپ کے بیٹے کی بیوی ہوں؟ تب بھی میرے پاس کچھ نہیں تھا، اور آج بھی میرے پاس یہ ثبوت کرنے کو کچھ نہیں کہ میں حنان شاہ کی بیوی ہوں یا نہیں۔ مگر یہ بچہ، اس بات کا ثبوت میرے پاس موجود ہے۔ یہ جیتا جاگتا ثبوت آپ کی آنکھوں کے سامنے کھڑا ہے۔ یہ آپ ہی کا خون ہے۔ چاہے آپ میرے ثبوت کو نہ مانیں، آپ خود DNA کروا لیں اور اچھی طرح تسلی کر لیں کہ یہ آپ کے خاندان کا خون ہے یا نہیں۔ باقی فیصلہ آپ کا ہے۔ اور ہاں، یہ پورا معاشرہ دیکھ رہا ہے کہ شہاب شاہ جیسے انصاف کا علم بردار سمجھا جاتا ہے، کیا وہ اپنے پوتے کو اپنا نام دے گا، اسے انصاف دے گا، یا پھر پوری زندگی اسے ناجائز ہی کہلواتا رہے گا؟ وہ مٹھیاں بھینچ کر شہاب شاہ کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی تھی، جبکہ حنان شاہ اسے یکٹک دیکھتا رہ گیا۔ وہ سب سمجھ رہا تھا کہ برسوں پہلے وہ اس لڑکی کا معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم کر چکا ہے، مگر آج وہ پھر پوری شدت سے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے جیسے ہی عائشہ کی طرف دیکھا تو وہ غصے سے اسے گھورتے ہوئے اسٹیج سے نیچے اتر گئی۔ سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، تقریب ختم ہو چکی ہے۔ آپ سب حضرات اب اپنے اپنے گھروں کو تشریف لے جائیں۔ یہاں صرف مہندی تھی، لیکن یوں لگ رہا ہے جیسے مہندی، بارات، رخصتی سب کچھ ہی ہو چکا ہو۔ باقی رہا ولیمہ، تو اس کا دعوت نامہ بھی جلد ہی آپ تک پہنچ جائے گا۔ اب آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ وہ سرد اور بے رحم لہجے میں بولتے ہوئے کاٹدار نگاہوں سے حنان شاہ کو دیکھنے لگی۔ پوری محفل میں سرگوشیاں پھیل چکی تھیں اور لوگ آہستہ آہستہ وہاں سے نکلنے لگے۔ روحان بیٹا، چلے اندر۔ اندر جا کر دیکھتے ہیں آپ کون سا کمرہ لیں گے، وہ بچے سے نرمی سے بولی، اور وہ اسبات میں سر ہلا کر اس کے ساتھ اندر چل دیا۔ شاہ ولا کے خوبصورت لاؤنج میں بیٹھے اس کی سیاہ آنکھوں میں نمی تیزی سے اترنے لگی۔ وہ دن جس کا انتظار اس نے برسوں ضبط کرتے ہوئے کیا تھا، آج وہ اپنے بیٹے کا حق لینے اسی گھر میں موجود تھی۔ اسے یہ سب کرتے ہوئے بھی کرب تھا، کیونکہ وہ اپنے شوہر سے شدید نفرت کرتی تھی، مگر وہ اپنے بیٹے کو دنیا کی ٹھوکروں سے بچانا چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد سب لوگ لاؤنج میں جمع ہو چکے تھے۔ لڑکی، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی ایسی حرکت کرنے کی؟ برسوں پہلے ہم نے تمہیں دھکے مار کر یہاں سے نکالا تھا اور تم پھر واپس آ گئی۔ شہاب شاہ اندر آتے ہی گرجے۔ 5 سال پہلے میرے پاس اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں تھا، لیکن جس دن یہاں سے گئی نا، اسی دن کے کچھ ہی دن بعد میں پریگننٹ ہو گئی تھی۔ شاید قدرت نے میرا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے دنیا کے بے شمار تانے سنے۔ سب نے کہا اس بچے کو ضائع کر دو، لیکن میں نے انکار کیا۔ میں نے کہا نہیں، جس کا یہ بچہ ہے میں برسوں بعد اسی کے سامنے اسے لے کر کھڑی ہوں گی، ان لوگوں کے سامنے جنہوں نے مجھے ٹھکرایا، جنہوں نے مجھے بدکردار کہا۔ میں سب کو دکھاؤں گی کہ میں بدکردار نہیں تھی، اور جنہوں نے میرے کردار پر انگلی اٹھائی تھی، میں انہیں یہی بچہ دکھا کر اپنے کردار کی سچائی ثابت کروں گی۔ اور لیجئے،
آج میں آپ سب کے سامنے آپ کے پوتے کو لے کر کھڑی ہوں۔ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ یہ آپ ہی کا پوتا ہے۔ یہ رہی اس کی DNA رپورٹس۔ اگر آپ لوگ چاہیں تو کسی بھی ڈاکٹر سے دوبارہ ٹیسٹ کروا لیں، مگر ویسے تو DNA کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ کا پوتا آپ کے اپنے باپ کی کاربن کاپی ہے، وہ فولادی لہجے میں بولی۔ اور اگر آپ لوگوں نے مجھے اور میرے بیٹے کو نہ اپنایا تو میں میڈیا میں جا کر پوری دنیا کو آپ کی حقیقت بتا دوں گی کہ آپ لوگ اپنی بہو کی عزت کرنا تو دور، اسے پہچاننے تک کے روادار نہیں ہیں۔ ویسے یہ نکاح میری مرضی سے کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ آپ کے بیٹے نے مجھے اغوا کر کے زبردستی نکاح کیا تھا۔ اس نے صرف انتقام لینے کے لیے شادی کی تھی۔ اپنا بدلہ وہ مجھے توڑ کر لے چکا ہے۔ اب مجھے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے۔ میں صرف اپنے بیٹے کا حق لینے آئی ہوں، اور میں یہ حق لے کر ہی رہوں گی۔ وہ گمسم حنان شاہ کو دیکھتے ہوئے بولی اور پھر ایک نفرت بھری سرد نگاہ اس پر ڈالی۔ تمہیں اگر یہ وہم ہے کہ میں تمہیں اور تمہارے بچے کو قبول کر لوں گا تو یاد رکھو کہ یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ تم میرے لیے پہلے بھی نفرت کے لائق تھی اور آج بھی ویسی ہی ہو۔ اور سن لو، 1 ماہ کے اندر میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گا اور سب کو یہ ثابت کر دکھاؤں گا کہ میرا تمہارے ساتھ نکاح ہوا ہی نہیں۔ یہ بچہ میرا نہیں، میں تمہیں جانتا تک نہیں۔ یہ سب کچھ میں کر کے دکھاؤں گا، حنان شاہ نے تل ملاتے ہوئے کہا، جس پر وہ اسی تلخی سے بولی، ٹھیک ہے، مجھے بھی اس دن کا انتظار رہے گا جب تم مجھے اس گھر سے باہر کرتے ہو، یہ ثابت کرو گے کہ تم مجھے نہیں جانتے۔ لیکن میں بھی تمہیں چند ہی دنوں میں ماننے پر مجبور کر دوں گی کہ مجھے اچھی طرح سے جانتے ہو۔ اس کے جواب پر حنان غصے سے اسے گھورنے لگا تو شہاب شاہ نے بیچ میں آتے ہوئے کہا، تمہیں پیسہ چاہیے؟ جو بھی چاہیے سیدھا بتاؤ، میں دینے کے لیے تیار ہوں، مگر بدلے میں تمہیں میرے بیٹے کی زندگی سے دور ہونا پڑے گا۔ مانتا ہوں کہ میرے بیٹے سے غلطی ہوئی ہے، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم کسی نیچ خاندان کی لڑکی کو اپنی بہو بنا لیں۔ ہمارے گھر کی بہو صرف عائشہ ہی ہوگی، لہٰذا اپنی قیمت بتاؤ، ہم تمہیں ہر طرح کی مدد دینے کو تیار ہیں۔ جس پر وہ کرب سے بھرے لہجے میں بولی، اگر واقعی مدد کرنا چاہتے ہیں تو مجھے میرے ماں باپ واپس لا دیں، وہ ماں باپ جنہوں نے میرا دکھ اپنے دل میں دبا کر اسے روگ بنا لیا اور چند ہی دنوں میں شرمندگی اور بے بسی کے بوجھ تلے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لا سکتے ہیں میرے والدین کو اور ان کے مان کو؟ عزت صرف امیروں کی نہیں ہوتی ہے، غریب کی عزت بھی اتنی ہی قیمتی ہوتی ہے، بلکہ کہیں زیادہ، کیونکہ آپ لوگوں کو تو نہ کسی کی عزت کرنے کی تمیز ہے نہ ضرورت۔ اگر آپ نے اپنے بیٹے کی تربیت ٹھیک کی ہوتی تو حنان شاہ کسی لڑکی کی زندگی یوں برباد نہ کرتا۔ آپ کے بیٹے کی انا نے میرا سب کچھ خاک میں ملا دیا۔ میری 2 بڑی بہنیں ہیں، مگر ان کے شوہر مجھے ملنے تک نہیں دیتے۔ میرے والدین دنیا سے اس دکھ کے ساتھ گئے کہ میں ان سے ناراض تھی، اور میں اکیلی دنیا سے لڑتی ہوئی، جگہ جگہ لوگوں کے چنگل میں پھنسنے سے بچتی ہوئی ایک لمبے سفر کے بعد یہاں تک پہنچی ہوں۔ ان 6 سالوں نے میرے حصے میں صرف تھکن اور بے بسی ہی لکھی، اور اب میں چاہتی ہوں کہ یہی درد اور یہی تنہائی میں آپ کے بیٹے میں دیکھوں۔ وہ جس لڑکی سے محبت کرتا ہے اسے کبھی نہ پا سکے، تبھی میرا انتقام پورا ہوگا۔ مسٹر شہاب شاہ اس کی باتوں سے واضح طور پر پریشان ہو گئے تھے۔ انہوں نے بے چینی کے عالم میں اندر داخل ہوتی ہوئی عائشہ کو دیکھا اور فوراً اس کی طرف بڑھ کر جلدی میں کہا، عائشہ، یہ لڑکی سراسر جھوٹ گھڑ رہی ہے۔ جب میں یونیورسٹی میں اپنے آخری سیمسٹر میں تھا تب اس نے یونیورسٹی جوائن کی تھی، تب سے یہ میرے خلاف تھی، ہمیشہ کسی نہ کسی طریقے سے مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کرتی رہی ہے۔ اس لیے میں نے صرف اسے سبق سکھانے کے لیے یہ سب کیا تھا۔ لیکن تم فکر نہ کرو، ہمارے درمیان جو بھی تھا وہ محض کاغذی رشتہ تھا، اور میں اسے لمحوں میں ختم کر دوں گا، یہ ہماری زندگی سے خود ہی نکل جائے گی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بےقراری سے بولا، چلو روحان، آپ کے سونے کا وقت ہو گیا ہے، اس لیے جلدی سے سو جائیے، اس نے نرمی اور محبت بھرے لہجے میں کہا، جس پر روحان فرما برداری سے سر ہلا کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ پھر اس کا ہاتھ تھام کر حنان شاہ کے کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد حنان شاہ غصے سے بھرے قدموں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا اور اسے خونخوار نگاہوں سے گھورنے لگا۔ اس کی نظر روحان پر پڑی جو مکمل سکون سے سو رہا تھا، جبکہ وہ فریش ہو کر واش روم سے باہر نکل رہی تھی۔ اسی لمحے وہ تیزی سے اس کی طرف لپکا اور اسے جھٹکے سے کھینچ کر دوبارہ باتھ روم کے اندر دھکیل دیا اور خود بھی ساتھ داخل ہوا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں تمہیں قبول کروں گا، یا تم پر جو گزرا ہے میں اس پر افسوس کروں گا؟
تم اسی انجام کے لائق تھی. تمہارا غرور اور تمہاری خود پسندی نے تمہیں آج اس جگہ لا کھڑا کیا ہے. اگر تم نے اس دن وہ سب نہ کیا ہوتا تو شاید میں بھی تمہارے ساتھ یوں نہ کرتا. اور وہ اس کے جبڑے زور سے دبا کر پھکارا. وہ اسے پیچھے دھکیلتی ہوئی واش بیسن کی طرف بڑھی. اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے ڈال کر پرسکون انداز میں باہر نکلنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ وہ دوبارہ اسے پکڑ کر دیوار سے اس زور سے چپکا گیا کہ اس کی سانسیں گھٹنے لگیں. وہ پوری طاقت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی رہی مگر اس کے سامنے محض بے بس ہو کر رہ گئی. جب اس کی سانس رکنے لگی تو حنان شاہ پیچھے ہٹ گیا اور وہ لڑکھڑاتی سانسوں کے ساتھ سانس بحال کرنے لگی. تم آج بھی میرے سامنے ویسی ہی کمزور ہو جیسی برسوں پہلے تھی. تمہیں لگتا ہے کہ اپنے پر اعتماد انداز سے مجھے مات دو گی تو یاد رکھو یہ کچھ ممکن نہیں. اور ہاں، مجھے ہمیشہ سے نرمی سے بات کرنے والی سافٹ نیچر لڑکیاں پسند آئی ہیں، تمہاری طرح سخت مزاج نہیں. وہ اسے ایک جھٹکے سے چھوڑ کر باہر نکل گیا اور وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر روتی رہی اور ذہن آج سے 6 سال پہلے کی ماضی کی یادوں میں الجھتا چلا گیا. وہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی. باپ کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ بیٹیوں کو بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھا پاتے، مگر خواہش یہی تھی کہ اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائیں. اس کی دونوں بڑی بہنیں پڑھائی میں ایوریج تھیں مگر اس نے اپنے بابا کا خواب پورا کرنے کا ارادہ کر لیا تھا. اسی لیے اس نے سرکاری اسکول سے میٹرک کیا اور پنجاب بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کی. بڑے بڑے کالجز اس کے داخلے کے لیے تیار کھڑے تھے. اسے فیس میں 70% تک رعایت بھی مل رہی تھی مگر اس نے پھر بھی گورنمنٹ کالج کا انتخاب کیا اور وہاں سے اپنی تعلیم کا آغاز کیا. اپنے اساتذہ کی لاڈلی اور بہترین طالبہ ہونے کے ساتھ اس نے یہاں بھی اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے. ایک بار پھر اس نے پنجاب بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کی اور ساتھ ہی دیگر سرگرمیوں میں بھی حصہ لیا. ہر میدان میں کامیابی اس کے قدم چومتی رہی. حجاب میں رہتے ہوئے بھی اس نے اپنے بلبوتے پر بڑی کامیابی حاصل کی. پھر جب اس کا BS مکمل ہوا تو MBA کے لیے اسے اسکالرشپ ملا اور اس نے ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا جہاں اسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا. ابتدا ہی سے وہ وہاں بھی اساتذہ کی فیورٹ بن چکی تھی. ایک دن وہ لائبریری جا رہی تھی کہ راستے میں اس کا سامنا حنان شاہ کے دوستوں سے ہوا. ان میں سے ایک نے بےہودگی سے اسے گھورتے ہوئے سیٹی بجائی تو وہ پلٹ کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی. تمہارے گھر میں شاید ماں بہن نہیں ہے یا پھر تم لوگ اپنی ماں بہنوں کو بھی اسی طرح سیٹیاں مار کر بلاتے ہو؟ وہ اس کے قریب آ کر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی. اس کے جواب پر وہ لڑکا تل ملا گیا. اسی دوران حنان وہاں پہنچ گیا. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس نے حیرانی سے پوچھا. حنان، یہ لڑکی مجھے گالیاں دے رہی ہے، میری ماں بہن کے بارے میں غلط باتیں کر رہی ہے، وہ لڑکا غصے سے بولا. اس نے بے خوفی سے جواب دیا کہ اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو ابھی اسی وقت معافی مانگو ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا. حنان شاہ نے سختی سے کہا. میں نے اسے کوئی گالی نہیں دی، اس نے بے شرمی سے سیٹی بجائی تھی. میں نے پلٹ کر جواب دیا ہے اور سچی بات یہ ہے کہ لڑکیوں کی عزت شریف آدمی کرتا ہے. جو نہیں کرتا وہ انہی میں سے ہوتا ہے جن کے گھروں میں خود مائیں بہنیں ویسی ہوتی ہیں یا پھر ہوتی ہی نہیں. وہ تڑک کر بولی. ہمارے گھر مائیں بھی ہیں اور بہنیں بھی، اور ہمیں مکمل معلوم ہے کہ کس کا احترام کرنا ہے اور کس کا نہیں. تم جیسی لڑکیوں کو ہم عزت کے قابل نہیں سمجھتے. اگر اس نے سیٹی بجا دی تھی تو الجھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگنور کر کے گزر جاتی. مگر یقیناً تم نے خود اس کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کی اور تم جیسی 2 ٹکے کی لڑکیوں کو میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں. حنان شاہ غصے سے بولا، جس پر وہ تلخی سے جواب دیتی ہوئی بولی. 2 ٹکے کا انسان مسٹر شاہ وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی عزت نہ کرے. آپ کی ماں نے آپ کو اتنا بھی نہیں سکھایا کہ عورت کی عزت کیسے کی جاتی ہے اور اس سے بات کیسے کرتے ہیں. آپ مجھے 2 ٹکے کی کہہ رہے ہیں جبکہ حقیقت میں آپ خود 2 ٹکے تو کیا 1 ٹکے کے بھی نہیں ہیں. تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے کی؟ تم جیسی لڑکیوں کو ہم چند پیسوں میں خرید کر اپنے بستر کی زینت بنا لیتے ہیں. حنان شاہ نے تیش سے کہا، جس پر وہ بھی اسی شدت سے بولی. اپنے گھر کی داستان مجھے مت سناؤ، یہ سب تمہارے گھروں میں ہوتا ہوگا. ہم جیسی لڑکیاں تم جیسے لوگوں کے چہرے پر تھوکنا بھی اپنی توہین سمجھتی ہیں. تم جیسے مردوں کو تو ہم چھوتے بھی نہیں. اس کی تلخی سن کر حنان شاہ غصے میں اس کی طرف بڑھا اور چھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچ لیا. وہ سیدھی اس کے چوڑے سینے سے جا لگی. ادھر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بھی جمع ہونا شروع ہو گئے. لو، میں نے تمہیں چھو لیا، حنان شاہ نے طنزیہ اور غصے بھرے لہجے میں کہا.
لیکن اگلے ہی لمحے اس نے حنان شاہ کو پورے زور سے خود سے پیچھے دھکیلا اور پھر ایک بھرپور تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کر دیا۔ آئندہ ایسی حرکت کی نا تو میں تمہیں جوتوں سے ماروں گی، وہ پھنکار کر بولی اور ایک جھٹکے سے وہاں سے نکل گئی۔ اگلے دن پوری یونیورسٹی میں یہی چرچا تھا کہ حنان شاہ کو تھپڑ پڑا ہے، اور اس کے مخالف گروپ نے اسے دیکھتے ہی چھیڑنا شروع کر دیا۔ بات بڑھتے بڑھتے اتنی آگے آ گئی کہ دونوں گروپس آپس میں الجھ پڑے اور شدید لڑائی کے بعد سب ایک دوسرے کو بری طرح زخمی کر بیٹھے۔ معاملہ پرنسپل تک پہنچا تو انہوں نے سب کو آفس میں بلا کر سخت لہجے میں کہا، تمہاری شکایت یہاں پہنچ چکی ہے۔ MBA فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ایمن اعجاز نے واضح طور پر تمہارے خلاف کہا ہے کہ تم اور تمہارا گروپ لڑکیوں پر آوازیں کستے ہو، اور آج تم نے مخالف گروپ کے ساتھ مار پیٹ کی ہے۔ تمہارے والدین کو میں آج ہی بلوا کر شکایت درج کروں گا، اور یاد رکھو یہ میری آخری وارننگ ہے۔ تم اچھے اسٹوڈنٹ ہو، اسی لیے صرف وارننگ دے کر چھوڑ رہا ہوں، ورنہ ابھی سزا دے دیتا۔ جو چند مہینے رہ گئے ہیں انہیں سکون سے گزار لو، ورنہ تمہارے باپ کی دولت بھی تمہارا کریئر بچا نہیں پائے گی۔ وہ خاموشی سے پرنسپل کے آفس سے باہر نکل آیا، مگر اس کے اندر انتقام کی آگ دہک چکی تھی، اور وہ اس شعلے میں ایمن کو جلا کر راکھ کر دینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ کیا بات ہے ڈوڈ، تم کچھ کرو گے نہیں؟ اس لڑکی نے ہمیں ذلیل کر دیا ہے اور تم چپ ہو، اس کے دوست نے غصے سے کہا۔ تو وہ سرد لہجے میں بولا کہ بس 4 مہینے کے لیے خاموش رہو، اس کے بعد میں اسے ایسی سزا دوں گا کہ زندگی بھر بولنے کے قابل نہیں رہے گی۔ اور پھر یوں ہی 4 مہینے سکون سے گزر گئے۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر انجان بھر کر آگے بڑھ جاتے، مگر ایمن اب یونیورسٹی میں کافی مشہور ہو چکی تھی۔ اس کا رویہ ہر لڑکے کے ساتھ سخت لا تعلق اور کٹا کٹا سا رہتا۔ وہ بہت کم کسی سے بات کرتی، لڑکیوں میں بھی اس کے دوست نہ ہونے کے برابر تھے، اور جو لڑکیاں بوائے فرینڈز رکھتی تھیں ان کے قریب رہنا تو وہ بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ یہی سب چیزیں حنان شاہ کو سخت ناگوار گزرتی تھیں۔ جس دن فیئر ویل پارٹی تھی اسی دن حنان شاہ نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایمن کو کڈنیپ کرنے کا فیصلہ کیا۔ شام کو جب پارٹی ختم ہوئی اور ایمن گھر جانے کے لیے نکلی تو حنان شاہ نے اسے ایک سنسان راستے سے اٹھوا لیا اور اپنے دوست کے فارم ہاؤس لے آیا۔ وہ جتنا بھی برا تھا، مگر آج تک اس نے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلق نہیں رکھا تھا۔ یہاں بھی اس نے ایمن کو نکاح کے ذریعے ہی ٹارچر کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب ایمن کو ہوش آیا تو وہ خود کو ایک کمرے میں بند پایا اور حواس باختہ ہو کر دروازہ پیٹنے لگی، مگر باہر سے گہری خاموشی کے سوا کچھ نہ تھا۔ کھڑکی سے جھانکا تو رات کافی گہری ہو چکی تھی، چاند آسمان پر تنہا چمک رہا تھا، اور اس کا دل یہ سوچ کر ڈوبتا جا رہا تھا کہ اس کے ماں باپ کس کرب میں ہوں گے۔ وہ گھٹنوں میں سر دے کر سسکیاں بھر بھر کر روتی رہی اور اللہ سے مدد مانگتی رہی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا تو اس نے چونک کر سر اٹھایا اور استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ اندر داخل ہوتے حنان شاہ کو دیکھ کر اس کی سانسیں رک گئیں۔ وہ بے تحاشا غصے میں اس کی طرف لپکی۔ گھٹیا انسان، میں تمہاری جان لے لوں گی، تم نے مجھے کڈنیپ کیا، تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ اس کا گریبان پکڑ کر چیخی۔ حنان نے ایک جھٹکے سے اسے پیچھے کیا اور زور سے دھکا مارا، جس سے وہ بیڈ پر جا گری۔ ابھی اسی وقت میرا اور تمہارا نکاح ہوگا، نکاح کے بعد ہماری سہاگرات، اور پھر جہاں کہو گی وہاں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ حنان نے بے رحمی سے کہا تو وہ اسے حیرت، نفرت اور بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ میں تم سے نکاح کبھی نہیں کروں گی، تمہارے ساتھ نکاح کرنے سے بہتر ہے کہ میں اپنی جان لے لوں، وہ چیخ کر بولی، جس پر وہ مسکرا کر بولا، نہیں میری جان، میں تمہیں اتنی آسانی سے مرنے نہیں دوں گا، تم پل پل مرو گی مگر زندہ رہ کر، ایک زندہ لاش بن کر۔ اس نے اس کے رخسار کو بے باکی سے چھوا تو وہ ہاتھ جوڑ کر گڑگڑاتے ہوئے رونے لگی۔ پلیز یہ ظلم نہ کرو، میرے ماں باپ انتظار میں ہوں گے، خدا کے لیے مجھے جانے دو، وہ بے بسی سے التجا کر رہی تھی۔ تو وہ طنزیہ کہکہا لگا کر بولا، واہ کیا زبردست بات ہے، تمہارا غرور، تمہارا تکبر ایک پل میں زمین بوس ہو گیا۔ وہی انداز جس کی وجہ سے تم پوری یونیورسٹی میں مشہور تھیں، خاک میں مل گیا۔ لیکن تمہاری منت سماجت کا کوئی فائدہ نہیں، تمہارے ماں باپ نے تو تمہیں جو غرور کوٹ کوٹ کر بھرا ہے نا، وہ بھی میں توڑوں گا۔ پہلے تم ٹوٹو گی، پھر وہ ٹوٹیں گے، ایک تیر سے 2 شکار۔ اس دن بڑے فخر سے کہہ رہی تھی نا کہ تمہارے ماں باپ نے تمہیں سکھایا ہے کہ کسی مرد سے نرمی سے بات نہیں کرنی،
تو اب وہ پچھتائیں گے کہ اگر اپنی بیٹی کو صحیح سبق دیا ہوتا تو آج یہ حال نہ ہوتا۔ اور رہا وہ تھپڑ جو تم نے میرے چہرے پر مارا تھا، اس کی گونج آج تک میرے کانوں میں ہے۔ اس تھپڑ کا جواب دیے بغیر مجھے سکون نہیں ملے گا۔ بدلہ تو میں لوں گا، تمہارے جسم سے لوں گا، تمہیں اتنے زخم دوں گا کہ تم پوری زندگی روتی رہو گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں گھورتا ہوا زہر بھرا اعلان کرتا چلا گیا۔ اس کے سامنے بے بسی سے روتے ہوئے بولی، میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں حنان، پلیز مجھے جانے دو، میرے ماں باپ مر جائیں گے۔ وہ مجھ پر بے حد اعتماد کرتے ہیں، پورے خاندان کی مخالفت کے باوجود انہوں نے مجھے بڑے یقین سے پڑھنے کے لیے بھیجا ہے۔ اگر میں آج گھر نہ پہنچی تو پورا خاندان انہیں تانے دے گا، انہیں باتیں سنائے گا، پلیز مجھے جانے دو۔ اس کے قدموں میں جھک کر سسکنے لگی تو حنان نے طنزیہ ٹھٹھے کے ساتھ کہا، تمہارے ماں باپ کا غرور توڑنا تو بنتا ہی ہے۔ کس نے کہا تھا انہیں کہ تم جیسی لڑکی کو باہر بھیجے؟ نہیں بھیجنا تھا۔ ارے غریب لوگ ہو، اپنے گھروں میں رہو۔ ہم امیر زادوں کا مقابلہ کرو گی تو بہت اعتماد ہے نا تمہارے ماں باپ کو تم پر۔ اب وہی ماں باپ کسی کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اس کا بازو جھٹک کر پیچھے ہٹا تو وہ مزید شدت سے رونے لگی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ صرف میرے بستر کی زینت بنو تو نکاح کر لو، ورنہ باہر میرے جتنے دوست بیٹھے ہیں تم جانتی ہو نا کہ وہ کیسے ہیں، کس طرح کے ہیں وہ سب۔ یہ نہ ہو کہ سب تم پر ٹوٹ پڑے۔ فیصلہ تم نے کرنا ہے، میرے ساتھ نکاح کر کے صرف میرا سامنا کرنا ہے یا پھر سب کا۔ وہ سگریٹ سلگاتے ہوئے بے رحمی سے بولا تو اس کے آنسو ایک لمحے کو رک گئے۔ خوف سے اس کا چہرہ زرد پڑ گیا، پھر اس نے سر جھکا کر روتے ہوئے نکاح کی رضامندی دے دی۔ نکاح کے فوراً بعد وہ پوری رات اس کی درندگی کا نشانہ بنتی رہی۔ صبح ہوتے ہی وہ اسے چھوڑنے کی منتیں کرنے لگی، مگر وہ مکر گیا۔ تم نے کہا تھا کہ صبح جانے دوں گے، پلیز مجھے جانے دو حنان، میرے ماں باپ مر جائیں گے۔ وہ ٹوٹتی ہوئی آواز میں بہن کرنے لگی، مگر وہ ایسا سنگ دل تھا کہ اس کی ہچکیوں بھری چیخوں سے سکون محسوس کرتا تھا۔ اگلے 15 دن تک اسے اپنے ساتھ رکھ کر وہ اسے اندر سے اس قدر توڑ چکا تھا کہ جب آخر کار وہ بولا کہ وہ آج اسے گھر چھوڑ دے گا تو وہ بے حس ہو چکی تھی، بس خاموشی سے بستر پر بیٹھی رہی۔ پھر وہ اسے اس کے گھر کے سامنے اتار کر چلا گیا۔ اندر قدم رکھتے ہی اس نے اپنی ماں کی میت دیکھی اور لوگ اسے دیکھتے ہی چیمہ گوئیاں کرنے لگے۔ وہ دھاڑیں مار کر رو دی۔ اس نے بڑی بہن سے باپ کے بارے میں پوچھا تو اس نے بھاری دل سے بتایا کہ تمہارے غائب ہوتے ہی بابا کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ گزر گئے، اور آج امی بھی چلی گئیں۔ پھر اس کے بہنوئیوں نے بہنوں کو اس سے بات کرنے سے بھی روک دیا۔ کرایہ دار نے گھر خالی کروا لیا اور یوں وہ گھر سے بے گھر ہو گئی۔ بھٹکتی ہوئی وہ شاہ ولا پہنچی، اور جب اس نے بتایا کہ وہ حنان شاہ کی بیوی ہے تو شہاب شاہ اور روبینہ شاہ نے اسے طنزیہ نظر سے دیکھا۔ ہمارے بیٹے کی بیوی؟ اور ہمیں معلوم ہی نہیں۔ روبینہ شاہ نے حقارت سے کہا، لڑکی، تم جیسی عورتیں میرے بیٹے کے حسن اور دولت کے پیچھے آتی رہتی ہیں، مگر آج تک کسی نے بیوی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا، وہ بھی سن لیا۔ اب یہاں سے نکل جاؤ ورنہ دھکے مار کر نکال دیں گے۔ ویسے بھی وہ ہائر اسٹڈیز کے لیے ملک سے باہر جا چکا ہے۔ اس کی منت سماجت کے باوجود انہوں نے اسے بے دردی سے نکال دیا۔ ہر طرف درندے اس کی بے بسی نوچنے کو تیار تھے، مگر وہ خود کو بچاتی بچاتی آخر ایک دارالامان پہنچ گئی۔ دارالامان پہنچ کر جب اسے یہ حقیقت معلوم ہوئی کہ وہ 1 ماہ کی حاملہ ہے تو اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی، مگر وہ دن بھر کام کرتی اور پھر خود کو ہمت دے کر سنبھالتی رہی، یہاں تک کہ اسی جگہ موجود ڈسپنسری میں اس نے روحان کو جنم دیا۔ جب روحان 2 سال کا ہوا تو اس نے ایک فیکٹری میں ملازمت اختیار کر لی اور ہر دن حنان شاہ کے لوٹ آنے کی آس میں گزارنے لگی۔ پھر جب روحان 5 سال کا ہوا تو اسی دن اسے حنان شاہ کے وطن واپسی کی خبر ملی، اور ساتھ ہی شاہ ولا کے اکلوتے وارث کی شادی کے چرچے بھی ہر طرف پھیل گئے، اور پھر عین مہندی کے دن وہ یہاں پہنچ آئی اور اس کی شادی نہ صرف رکوا دی بلکہ پورے خاندان کا تماشا بنا کر رکھ دیا۔ وہ ماضی کی انہی تلخ یادوں سے حال کی طرف پلٹی تو اسے محسوس ہوا کہ اس کی ناک سے خون بہہ رہا ہے۔ اس نے واش بیسن کے سامنے کھڑے ہو کر چہرہ دھویا اور باہر نکل آئی، جہاں حنان شاہ کمرے سے جا چکا تھا اور روحان گہری نیند میں تھا۔ تو وہ خاموشی سے آ کر اسے ساتھ لگا کر لیٹ گئی، جبکہ وہ پوری رات اسٹڈی روم میں بے چینی سے بالوں میں انگلیاں پھنسائے بیٹھا عائشہ کو کال کرتا رہا، مگر عائشہ اس کا فون تک نہیں اٹھا رہی تھی۔ اسی کشمکش میں روبینہ شاہ اس کے پاس آئیں اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا،
میں عائشہ سے بات کروں گی، تمہاری شادی صرف عائشہ سے ہی ہوگی، اور اس لڑکی کی فکر مت کرو، میں اسے جلد از جلد یہاں سے نکلوا دوں گی۔ لیکن ایک بات ماننی پڑے گی کہ وہ بچہ واقعی تمہارا ہے، کیونکہ وہ بالکل تمہاری ہی کاپی ہے۔ انہوں نے گہری سانس لے کر کہا، میں جانتی ہوں کہ تم نے غلط کیا، لیکن اب بتاؤ کہ یہ سب کب اور کیوں ہوا، تاکہ وقت آنے پر ہم حقیقت کو موڑ سکیں، ورنہ ہمارے خاندان کی بہت بدنامی ہوگی۔ تمہارے ڈیڈ اس وقت شدید غصے میں ہیں۔ میں نے انہیں سمجھایا ہے کہ تم سے غلطی ہوئی ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ اگر غلطی تھی تو باہر تک ہی رہتی، اسے گھر کیوں لایا، اوپر سے بچہ بھی پیدا کر دیا۔ انہوں نے افسوس سے سر ہلایا۔ خیر غلطی ہوئی ہے تو اب اس بچے کو ماننا تو پڑے گا، آخر وہ ہمارا خون ہے، مگر یہ لڑکی ہمارے خاندان کے کسی بھی معیار کے قابل نہیں ہے۔ روبینہ شاہ کی بات سن کر وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، جی مما، اس لڑکی میں بہت غرور تھا اور آج بھی ہے، مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میں نے جو سزا اسے دی تھی اس کے باوجود وہ برسوں بعد یوں دوبارہ سامنے آ جائے گی۔ لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ سب ٹھیک کر دوں گا۔ یہ لڑکی ہمارے خاندان کے قابل بالکل نہیں ہے، میں اسے یہاں سے نکال کر ہی دم لوں گا۔ بس پلیز آپ لوگ عائشہ کو سمجھائیں کہ میں اس سے سچی محبت کرتا ہوں۔ میں نے اس کے علاوہ کسی سے کبھی محبت نہیں کی اور نہ ہی کبھی کروں گا۔ آپ بس اسے کل گھر بلوا لیجئے، میں اسے سب کچھ سمجھا دوں گا۔ اس کی بات پر روبینہ شاہ نے سر ہلاتے ہوئے اسے یقین دلایا کہ وہ ایسا ہی کریں گی۔ اگلے دن روبینہ شاہ کے بلانے پر عائشہ گھر آ گئی۔ جب اسے یہ ساری حقیقت معلوم ہوئی کہ حنان نے واقعی ایک لڑکی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا، تو اسے ایمن سے سچی ہمدردی ہوئی۔ اس نے سخت لہجے میں کہا کہ اس نے تمہیں تھپڑ مارا تھا، شیم آن یو۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں یہ سب سن کر تمہیں اپریشیٹ کرتے ہوئے معاف کر دوں گی؟ کبھی نہیں۔ بہت اچھا ہوا کہ مجھے تمہاری حقیقت پتہ چل گئی۔ ارے تم عورت کی عزت کرنا جانتے ہی نہیں۔ سوچو، آج تم نے کسی کی بیٹی کے ساتھ یہ کیا ہے، تو کل میری اولاد کو اس کا بدلہ بھگتنا پڑے گا۔ پھر کیا ہوگا حنان؟ کیا تم نے مکافات عمل نہیں سنا؟ اگر آج تم نے کسی کی بیٹی کے ساتھ غلط کیا تو کل تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہوگا، اور وہ میری بیٹی بھی ہوگی۔ میں تمہاری غلطی کی کوئی سزا نہیں بھگت سکتی۔ عائشہ کے سرد لہجے پر سامنے بیٹھی ایمن کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، اور عائشہ لمبے قدموں وہاں سے نکل آئی۔ اس کے جانے کے بعد ایمن اٹھ کر حنان کے قریب آئی اور طنزیہ انداز میں بولی، حنان شاہ، تم نے تو لڑکی ہیرا چنی تھی، مگر اچھا ہوا اسے معلوم ہو گیا کہ تم اس کے قابل نہیں۔ شکر ہے کہ وہ بچ گئی تم جیسے گھٹیا انسان سے۔ ویسے اگر چاہو تو میں اس کے سامنے تمہیں اچھا بھی ثابت کر سکتی ہوں، مگر اس کے لیے تمہیں مجھ سے معافی مانگنی پڑے گی۔ کیا مانگو گے معافی؟ جیسے میں تمہارے قدموں میں گڑگڑاتی رہی، ویسے تم بھی مانگ لو، میں تمہیں معاف کر دوں گی، اور عائشہ سے کہہ دوں گی کہ وہ تمہیں قبول کر لے۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر بازو سینے پر باندھے اطمینان سے بول رہی تھی، اس پر حنان شاہ اور روبینہ شاہ دونوں نے غصے سے لب بھینچ لیے۔ تم جیسی گھٹیا عورت سے معافی مانگنے سے بہتر ہے کہ میں عائشہ کے بغیر زندگی گزار لوں، وہ سرد لہجے میں کہہ کر وہاں سے نکل گیا۔ رات کو جب وہ گھر لوٹا اور کمرے میں آیا تو روحان ویڈیو گیم کھیل رہا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھا تو بچہ فوراً اس سے لپٹ گیا۔ بابا، مما کہتی تھی کہ جب میں آپ سے ملوں گا تو آپ مجھے ڈھیروں کھلونے دلائیں گے، مگر آپ تو مجھ سے بات بھی نہیں کر رہے۔ اس کی معصوم شکایت سن کر وہ بے اختیار ایمن کی طرف دیکھنے لگا، جو موبائل میں مصروف تھی۔ پھر وہ نرم لہجے میں بولا، اچھا تو ماما کہتی تھی کہ میں تمہیں اچھے اچھے کھلونے دوں گا، اور کیا کہتی تھی میرے بارے میں؟ میں کہاں ہوں، میں کیا کرتا ہوں؟ روحان نے حیرت سے پوچھا۔ آپ نے کبھی ماما سے پوچھا نہیں؟ ایمن نے موبائل سے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا ہی تھا کہ روحان نے جلدی سے کہا، نہیں، ماما نے خود ہی بتا دیا تھا کہ آپ ہائی اسٹڈی کے لیے بہت دور گئے ہیں، اور آپ جیسے ہی واپس آئیں گے ہم آپ کے پاس چلے جائیں گے۔ پھر ماما کہتی تھی کہ آپ بہت اچھے ہیں، لیکن مجبوری کی وجہ سے آپ ہم سے دور تھے۔ وہ سب بتا کر چپ ہو گیا تو حنان نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، چلو اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں بہت اچھے ٹوائز لینے کے جاتا ہوں۔ یاہو کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور ایمن کے پاس جا کر بولا، ماما چلیں؟ ایمن نے نرم سے مسکرا کر کہا، بیٹا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم ایسا کرو اپنے ڈیڈ کے ساتھ ہی چلے جاؤ، بہت انجوائے کرنا۔ اس کی بات پر حنان نے اسے ناگواری سے دیکھا اور سنجیدگی سے بولا، کیا ہو جاتا اگر تم ساتھ چل پڑتی؟
بچے کا دل رہ جاتا۔ تو وہ بے تاثر انداز میں بولی، آپ کو میرے بیٹے کے دل کی اتنی فکر کب سے ہونے لگی؟ خیر، اگر ہو رہی ہے تو اچھی بات ہے، مگر میں زیادہ چل نہیں سکتی۔ چلوں تو سر میں شدید درد ہونے لگتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی نہ ہونے والی بیوی مس عائشہ رحمان کو بلا لیجیے گا۔ اس کے الفاظ اس کے زخموں پر ایک بار پھر نمک بن کر گرے، تو وہ تل ملاتے ہوئے اسے گھورتا رہ گیا اور پھر غصے سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ روحان کو ساتھ ہی شاپنگ مال کے ہر حصے میں گھومتا رہا اور جو چیز بھی اس کے دل کو بھاتی فوراً لے کر دے دیتا۔ جب وہ گھر واپس آئے تو اس نے اپنے کمرے کے ساتھ والا کمرہ کھولنے کا کہا۔ یہ ابھی تو بالکل سادہ ہے، لیکن میرا بیٹا جیسا چاہے گا میں اسے ویسا ہی بنوا دوں گا۔ حنان نے اس کے رخسار پر پیار سے ہاتھ رکھا تو روحان کے چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ تھینک یو سو مچ۔ میں ماما سے کہتا تھا کہ روحان بڑا ہو گیا ہے، اسے الگ کمرہ چاہیے، اور آج آخر مجھے اپنا کمرہ مل ہی گیا۔ وہ خوشی سے حنان سے لپٹ گیا۔ پھر وہ دونوں کمرے میں آئے تو ایمن صوفے پر خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ ماما، اسے پکار کر وہ اس کی طرف بڑھا اور اس کے گلے لگ گیا۔ پھر جو کچھ بھی ہوا تھا وہ سب پرجوش ہو کر اسے سناتا رہا اور وہ بنا کچھ کہے چپ چاپ سنتی رہی۔ اب آپ ایسا کریں کہ جا کر آرام کریں۔ کل صبح اپنے ڈیڈ کے ساتھ جا کر آپ نئے اسکول میں ایڈمیشن لینا ہے، کیونکہ اب پہلے والے اسکول میں نہیں جانا۔ اب ڈیڈ جس اسکول میں بھجوائیں گے آپ وہیں پڑھیں گے۔ ایمن کے کہنے پر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ لیکن ماما وہاں بھی تو اچھا پڑھاتے ہیں نا، میں ابھی وہیں پڑھ سکتا ہوں۔ کیا؟ میرے بہت سے دوست ہیں، میں ان کے بغیر کیسے رہوں گا؟ وہ سردگی سے بولا۔ تو کیا ہوا، نئے اسکول میں بھی دوست بن ہی جائیں گے، لیکن یاد رکھنا کسی سے بھی دل لگا لینا ٹھیک نہیں ہوتا۔ ویسے بھی بہت زیادہ دوست رکھنا اچھی بات نہیں، کم مگر اچھے دوست بنانا چاہیے، کیونکہ زیادہ دوستوں میں کچھ خراب بھی ہوتے ہیں اور خراب دوستوں کی وجہ سے انسان برباد ہو سکتا ہے۔ اچھے دوست عطر کی طرح ہوتے ہیں، جن کی خوشبو سے ساتھ والے بھی مہک اٹھتے ہیں، جبکہ برے دوست دھوئیں والی بھٹی کی طرح ہوتے ہیں، جن کی بدبو انسان کے اندر تک بس سکتی ہے۔ چاہے آپ خود کوئی غلط کام نہ بھی کریں، برے دوستوں کی بری عادتوں کا الزام بھی آپ پر لگ سکتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ میری بات یاد رکھنا کہ دوست کم بنانے ہیں، لیکن بہت سوچ سمجھ کر بنانے ہیں۔ اس کے بالوں میں انگلیاں گھماتے ہوئے محبت سے سمجھا رہی تھی، اور تبھی حنان شاہ نے پہلی بار اسے اتنی سنجیدگی اور غور سے دیکھا۔ اسے وہ پہلے سے کہیں زیادہ بدلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے میں زردی چھائی ہوئی تھی، آنکھوں کے گرد گہرے حلقے تھے، جبکہ وہ پہلے ہمیشہ تازہ دم اور روشن چہرے والی ہوا کرتی تھی۔ مگر سب سے زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ وہ اس سے بات تک نہیں کر رہی تھی۔ البتہ اس نے اپنے بیٹے کی تربیت نہایت عمدگی سے کی تھی، اور سب سے بڑھ کر اس نے روحان کے دل میں اس کی شاندار تصویر کھینچی تھی۔ نہ جانے وہ کیا چاہتی تھی۔ اگر وہ انتقام لینے آئی تھی تو پھر یہ بدلہ کیوں نہیں لے رہی تھی؟ یہی سوچ اسے بار بار تکلیف دیتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اس کے بیٹے کو اس سے چھیننے کی کوشش کرے گی، اس کے دل و دماغ میں اس کے لیے نفرت بھر جائے گی، مگر وہ تو روحان کو اپنے بازو میں سمیٹے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کوئی اخلاقی کہانی سنا رہی تھی، اور وہ بس چپ چاپ اسے دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے یہ لڑکی اسے ہر بار کیوں حیران کر دیتی تھی۔ کچھ دیر بعد جب وہ روحان کو دوسرے کمرے میں سلانے لے گئی اور خود سونے واپس آئی تو اسے کمرے میں دیکھ کر حیرت ہوئی۔ پھر وہ بیڈ کی طرف بڑھی۔ آپ یہاں سوئیں گے؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں، اور کہاں؟ اس نے کہا اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنے اوپر گرا لیا۔ کتنے ارمان سجائے تھے، آج میری شادی تھی، آج میری دلہن میرے ساتھ ہونی چاہیے تھی، میری سہاگ رات تھی، مگر تم نے میرے سارے خوابوں پر پانی پھیر دیا۔ لیکن کوئی بات نہیں، تم ہو، بیوی ہی ہو، تو اپنی سہاگ رات میں تمہارے ساتھ ہی گزاروں گا۔ ویسے بھی وہ 15 راتیں جو گزاری تھیں تمہارے قریب آ کر کیسا سکون ملا تھا، تمہاری قربت ہی میری راحت تھی۔ حنان نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اس کے نچلے ہونٹ کو بےدردی سے چھوا۔ وہ ہلکی سی آہ بھری اور یہ آہ سن کر اسے عجیب راحت محسوس ہوئی۔ اسے یاد آیا کہ جب وہ اسے چھوتا تھا تو وہ رویا کرتی تھی۔ اس کا ٹوٹا غرور دیکھ کر دل کو سکون ملتا تھا، اور آج بھی جب وہ آہ بھری تو دل چاہ رہا تھا کہ ایک بار پھر اسے چھو کر دیکھے۔ کہتے ہیں اس نے بے جان جسم کو گھسیٹتی ہوئی باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ وہ اس کے قریب جھکا اور شدتیں برسانے لگا، اور وہ مزاحمت نہیں کر رہی تھی۔
اپنا حق پورا کر کے وہ پرسکون نیند سو گیا اور وہ آہستگی سے اٹھ کر اپنے بے جان جسم کو گھسیٹتی ہوئی باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ دل گھبرا رہا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر واش بیسن پر جھک گئی۔ پسینہ اس کے جسم سے بہہ رہا تھا، منہ سے خون بھی نکلا، سر میں شدید درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ وہ نڈھال ہو کر بیٹھ گئی، پھر بمشکل اٹھی اور شاور کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ فریش ہونے کے بعد اس نے بال تولیے میں لپیٹے باہر آئی، چادر اوڑھی اور تہجد ادا کی۔ سجدے میں گر کر روحان کی خوشیوں بھری لمبی عمر کے لیے دعائیں مانگنے لگی، اور پھر فجر کی اذان ہونے تک وہ جائے نماز پر ہی بیٹھی رہی۔ نماز پڑھ کر جب وہ اٹھ کر باہر آئی تو لان میں آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے چہل قدمی کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد حنان شاہ بھی باہر آ گیا اور جھولے پر بیٹھ کر وقار بھرے انداز میں اسے دیکھنے لگا، جو نماز کے انداز میں دوپٹہ لیے نہایت پاکیزگی اور سکون سے چل رہی تھی۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میری وجہ سے تمہیں اپنے ماں باپ سے بچھڑنا پڑا۔ میں اس وقت بہت غصے میں تھا، بس اسی وجہ سے ایسا کیا۔ کیا کرتا، بچپن سے اپنی ہر ضد پوری ہوتی دیکھی ہے، اور جس دن تم نے مجھے تھپڑ مار کر ذلیل کیا، میں نے اسی دن طے کر لیا تھا کہ تمہیں برباد کر کے رکھ دوں گا۔ لیکن آج مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ شدید زیادتی کی۔ حنان شاہ نے ندامت بھرے لہجے میں کہا تو وہ تلخی سے مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ واقعی مسٹر شاہ، اب آپ کے افسوس کرنے سے میرے لیے کیا بدل جائے گا؟ میرے ماں باپ کبھی واپس نہیں آئیں گے، جو چلے گئے وہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ میں نے تو اپنے باپ کا آخری دیدار بھی نہیں کیا، کیونکہ میں تو آپ کی ہوس پوری کرنے میں مصروف تھی، اور وہاں میرے والد کو میرے بغیر ہی دفنا دیا گیا۔ جب میں گھر پہنچی تو میری ماں کی میت میرے سامنے رکھی ہوئی تھی۔ قیامت پر قیامت ٹوٹی مگر دیکھیں میں پھر بھی زندہ ہوں، حالانکہ مجھ جیسی لڑکی کو اسی وقت مر جانا چاہیے تھا۔ لیکن شاید میرا امتحان ابھی باقی تھا، مجھے دنیا کے مزید رنگ دیکھنے تھے۔ میرے اپنے میری بہنیں تک مجھے چھوڑ گئیں، برسوں دھکے کھائے، مگر اپنے بیٹے کو یہ دھکے نہیں دینا چاہتی تھی، اسی لیے اسے لے کر آپ کے پاس آ گئی تاکہ وہ ایک اچھی زندگی جی سکے۔ گھٹ گھٹ کر جینے کا آخر فائدہ ہی کیا؟ وہ جھولے میں اس کے برابر بیٹھتے ہوئے آہستگی سے بولی۔ معاف کرنا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارے والدین کا انتقال ہو جائے گا، وہ شرمندگی میں ڈوبے لہجے میں بولا۔ غریب کی سب سے بڑی دولت اس کی عزت ہوتی ہے، اور میرے بابا کا مان وہ میں تھی۔ جب عزت چلی جائے تو انسان بھی مر جاتا ہے۔ میرے والد نے پورے خاندان کی مخالفت برداشت کر کے مجھے پڑھنے بھیجا تھا۔ سب کہتے تھے مت پڑھاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بیٹی تمہارا مان رون دے، تمہاری عزت خاک میں ملا دے۔ اور ہوا بھی یہی، میں نے نہ صرف ان کا مان توڑا بلکہ عزت کو بھی مٹی میں رول دیا۔ تو وہ زندہ رہ کر کیا کرتے؟ اچھا ہوا چلے گئے، ورنہ لوگ انہیں تانے دے دے کر ان کے دل میں چھید ڈال دیتے۔ بہتر ہے کہ وہ میری طرح اداسی اور ٹوٹ پھوٹ کی زندگی نہیں گزار رہے۔ وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولی تو حنان شاہ نے بے اختیار اپنے لب دبا لیے۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے دیکھا تو عائشہ کا نمبر تھا۔ اس نے کال اٹھائی تو وہ کہہ رہی تھی، میں تم سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں شادی کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے مزید کچھ کہنا ہے۔ پلیز تم اپنی بیوی کو لے کر آج کسی ہوٹل میں مجھ سے ملنے آ سکتے ہو، وہاں بیٹھ کر بات ہوگی۔ کال ختم ہوئی تو اس نے بے اختیار پاس بیٹھی ایمن کو دیکھا اور بولا، میں پوچھ کر بتاتا ہوں، میسج کر دوں گا تمہیں۔ پھر اس نے فون کاٹ دیا اور اس کو دیکھ کر بولا، عائشہ کا فون تھا، کہہ رہی ہے کہ شادی کے لیے تیار ہوں لیکن کچھ کہنا ہے، اور تم سے تو یہ کہہ رہی ہوں کہ میں تمہیں لے کر کسی ہوٹل میں آؤں۔ تم چلو گی میرے ساتھ؟ حنان شاہ نے پوچھا تو وہ بے تاثر لہجے میں بولی، ہاں چلوں گی۔ کب جانا ہے؟ حنان اسے دیکھ کر رک سا گیا اور پھر بولا، تمہیں افسوس نہیں ہو رہا کہ میں شادی کرنے والا ہوں؟ تکلیف نہیں ہو رہی؟ اس کے لہجے میں بے چینی تھی تو وہ فوراً بولی، مطلب آپ چاہتے ہیں کہ مجھے تکلیف ہو، لیکن کیوں؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ مجھے تکلیف ہو؟ ویسے مجھے تکلیف نہیں ہوگی، آپ جس مرضی لڑکی سے شادی کریں، میرا کیا؟ نہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں نہ کبھی کروں گی، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اگر میں دنیا میں کسی سے نفرت کرتی ہوں تو وہ آپ ہیں۔ سب سے زیادہ نفرت مجھے آپ سے ہے، جنہوں نے میرا سب کچھ چھین لیا۔ باقی جو میں کر رہی ہوں وہ اپنے بیٹے کے لیے ہے، اس لیے میں نے ہاں بولی، اس کا کوئی غلط مطلب نہ لیجیے گا۔ اس کے سپاٹ لہجے پر حنان شاہ نے بے دردی سے اپنے لب دبا لیے اور بولا، پتہ نہیں تمہارا مزاج ایسا کیوں ہے،
رات کو تم میرے ساتھ تھیں، میری باہوں میں تھی، تم نے ذرا سا بھی رد عمل نہیں دیا۔ مجھے لگا شاید تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے قریب آؤں، مگر اب تم اتنی سرد کیوں ہو؟ اگر تم مجھ سے نفرت کرتی ہو تو مجھے اپنے پاس آنے کیسے دیتی ہو؟ آخر مقصد کیا ہے تمہارا؟ تو وہ اسی سردی سے بولی، میرا کوئی مقصد نہیں ہے، میں کیوں آئی، کیوں آنے دیا، مجھے خود بھی نہیں معلوم، لیکن میں کسی کو اس کے حق سے نہیں روکتی۔ آپ کا حق تھا مجھ پر، سو آپ نے لے لیا، میں کیوں روکتی؟ گناہ کرتی؟ میری زندگی میں پہلے ہی بہت گناہ ہیں، اگر ایک اور بڑھ بھی جاتا تو اللہ کو کیا منہ دکھاتی؟ اس پر حنان نے لب بھینچتے ہوئے کہا، ایمن تم کس طرح کی لڑکی ہو؟ تمہارے اندر عجیب سا کچھ ہے، تم لڑکی لگتی ہی نہیں۔ لڑکیاں مجھے دیکھ کر تڑپتی تھیں، مگر تم تو مجھے دیکھتی تھیں جیسے اپنی گناہوں سے ہی مجھے ختم کر دو گی۔ تمہارا یہ انداز بہت برا لگتا تھا، آج بھی ایسا ہی رویہ ہے۔ آخر سب کیوں ہے؟ کیوں اتنا سرد ہو تم؟ وہ چڑھ کر بولا تو اس نے پلٹ کر کہا، آپ چاہتے کیا ہیں؟ سمجھ نہیں آ رہی۔ میں آپ کے پاس آتی ہوں تو مسئلہ، میں آپ کو ایٹیٹیوڈ دکھاؤں تو بھی مسئلہ، کہیں آپ کو مجھ سے محبت تو نہیں ہو رہی؟ وہ اپنی سیاہ آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالے بولی تھی تو حنان شاہ کی دھڑکن جیسے اس کی آنکھوں میں ڈوب کر تیزی سے دھڑکی۔ مجھے نہیں پتا یہ محبت ہے یا کچھ اور، مگر تمہاری قربت کل رات سے مجھے عجیب سا سکون دے رہی ہے۔ دل نہیں چاہتا کہ تمہیں خود سے دور کروں، بلکہ بس تمہارے قریب رہوں۔ جب میں ہائر اسٹڈیز کے لیے باہر گیا تھا تب بھی 3 سال میں بے چین رہا، جہاں بھی جاتا تم یاد آتی تھی، تمہاری قربت میں گزرے دن یاد آتے، اور دل چاہتا کہ تم میرے پاس ہو تو میں تمہیں بار بار چھوں۔ یہ سب کیوں ہے مجھے خود نہیں معلوم۔ وہ سنجیدگی سے بول کر رکا تو وہ بے ساختہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ مجھے چڑھا رہی ہو؟ وہ تب کر بولا، سوری، میری ہنسی نکل گئی، کیا کروں؟ جب آپ کہتے ہیں نا کہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں اور پھر میری قربت پر بھی تم تڑپ اٹھتی ہو، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آپ مرد اتنے کنفیوز کیوں ہوتے ہو۔ ویسے شاید اسی لیے اللہ نے آپ کے لیے 4 کا آپشن رکھا ہے، کیونکہ آپ کو بیک وقت 4 سے محبت ہو سکتی ہے۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تو حنان اسے دیکھ کر رہ گیا، جو اس کے جذبات کا مذاق بنا رہی تھی۔ اچھا چلو تیار ہو جاؤ، پھر ناشتہ اکٹھے کریں گے، عائشہ کو بھی ناشتہ کا کہہ دیتا ہوں۔ حنان نے سر جھٹک کر کہا تو وہ سر اسبات میں ہلاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ دیر بعد وہ تیار ہو کر اس کے ساتھ ایک ریسٹورینٹ میں پہنچی۔ عائشہ، تم نے مجھ سے بولا کہ تم شادی کے لیے تیار ہو، لیکن تمہیں مزید کوئی بات کرنی ہے ہم دونوں سے۔ کیا بات کرنی تھی؟ حنان نے پوچھا۔ ہاں، مجھے دراصل یہ کہنا تھا کہ میں روحان کو اپنا لوں گی، لیکن کیا ایمن ہماری زندگی سے چلی جائے گی؟ عائشہ نے پوچھا اور حنان کے دل کی دھڑکنیں ساکت ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتا ایمن فوراً بولی، ہاں بالکل، فکر مت کرو، میں تمہاری زندگی سے بہت دور چلی جاؤں گی، لیکن میری شرط یہ ہوگی کہ تم لوگ میرے روحان کا بہت خیال رکھو گے، اور بے فکر رہو، میں کبھی تم لوگوں سے روحان کو چھیننے نہیں آؤں گی۔ اس کے سپاٹ لہجے میں بولنے پر حنان نے لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ میں بہت شرمندہ ہوں کہ تم سے یہ سب کہہ رہی ہوں، لیکن میں مجبور ہوں، میری شادی ٹوٹ گئی، ایمن میرے والدین بہت پریشان ہیں، اس لیے میں حنان سے شادی کے لیے تیار ہوئی ہوں۔ مجھے اپنے ماں باپ کے لیے یہ قربانی دینی ہوگی، لیکن ایک عورت ہوں، کسی دوسری عورت کو کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ لیکن میں تمہارے لیے اتنا کر سکتی ہوں کہ ایک اچھا سا لڑکا ڈھونڈ کر تمہاری شادی کروا دوں گی، تم اس کے ساتھ اچھی زندگی گزارو۔ ابراڈ میں بہت سارے لڑکے ہیں، میں تمہاری شادی کروا سکتی ہوں۔ اس نے کہا تو حنان بے چینی سے پہلو بدلا۔ تھینک یو، سچ کہ تم میرے لیے اتنا سوچ رہی ہو، لیکن آئی ایم سوری، میں اپنی زندگی میں اگر کسی کو شامل کرنا چاہوں گی تو خود ہی کر لوں گی، تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، کیا تمہاری زندگی میں کوئی موجود تو نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے اسی وجہ سے تم روحان کو ہمیں دینا چاہتی ہو، کیونکہ پاکستانی مرد اپنی بیوی کے پہلے شوہر سے بچے کو برداشت نہیں کرتے، عائشہ نے کہا۔ شاید، ہو سکتا ہے، شاید یہی وجہ ہو، اس نے خاص انداز میں کہا تو حنان شاہ نے زور سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ ریئلی؟ اگر ایسا ہے تو بہت اچھا ہے، چلو کوئی بات نہیں، روحان کا اپنے بیٹے کی طرح خیال رکھوں گی، اس کی بالکل فکر مت کرو، تم اپنی آگے کی زندگی کے بارے میں سوچو، تم نے واقعی زندگی میں بہت دکھ سہے ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ پاک تمہیں بہت ساری خوشیاں دے۔
عائشہ نے کہا تو وہ زیر لب آمین بولتے ہوئے چائے پینے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ ریسٹورنٹ سے باہر آئے۔ حنان، ایسا کرو تو مجھے گھر چھوڑ دو اور ایمن کو یہاں کسی کیب یا رکشے میں بٹھا دو، عائشہ نے کہا تو حنان نے بے چینی سے اسے دیکھا۔ اچھا، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دونوں جائیں، میں یہاں سے رکشہ لے کر گھر پہنچتی ہوں۔ وہ آگے بڑھ گئی اور سامنے سے آتے رکشے کو ہاتھ سے روکا۔ رکشے میں بیٹھتے ہی اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ اس نے رکشہ ڈرائیور کو ہسپتال جانے کا کہا۔ سیٹ کی بیک سے ٹیک لگا کر وہ بیٹھ گئی۔ جب ہسپتال پہنچی تو اس کی دوست جو وہاں نرس تھی جلدی سے اسے لے کر ایک کمرے میں لے گئی۔ وہ بیڈ پر لیٹی اپنے درد کرتے سر کو دبانے لگی، جسم میں شدت اور تکلیف محسوس کرتے ہوئے بے بسی میں تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر منیب راجپوت تیزی سے اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا تمہیں؟ تم آرام نہیں کر سکتی؟ ذرا اپنی حالت دیکھو، رنگ کس طرح زرد پڑ گیا ہے۔ تمہیں کتنی بار سمجھاؤں کہ اپنے آپ سے پیار کرو؟ ڈاکٹر منیب راجپوت نے اسے سختی سے کہا تو اس کی ڈانٹ پر ہلکا سا مسکرا دی۔ دیکھ رہی ہیں آپ سسٹر کیسے مسکرا رہی ہے، مذاق اڑا رہی ہے، یہ کہہ کر منیب تپ کر بولا، جس پر وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ سچ میں ڈاکٹر منیب آپ کچھ زیادہ ہی تپ رہے ہیں، ویسے اتنا غصہ کس بات پر آ رہا ہے آپ کو؟ وہ ہنستے ہوئے بولی تو منیب نے اسے سنجیدہ نگاہوں سے دیکھا۔ اس نے فوراً اپنے دونوں کان پکڑ لیے۔ اس بار ڈاکٹر منیب کے چہرے پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ پھر کچھ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر منیب نے اس کے لیے دوائیں منگوائیں۔ چلو جلدی کرو، میں تمہیں گھر تک چھوڑ دوں گا، ڈاکٹر منیب نے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر وہ ڈاکٹر منیب کے ساتھ گھر کی جانب نکل آئی۔ راستے میں وہ اس سے ہلکے پھلکے سوال کرتا رہا جن کا وہ پوری اطمینان سے جواب دے رہی تھی۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ عائشہ روحان کو پیار دے پائے گی اور تمہارا شوہر اسے قبول کر پائے گا؟ ڈاکٹر منیب نے اچانک پوچھا۔ لگ رہا ہے کہ قبول کر چکے ہیں وہ تو مجھے واپس قبول کرنے کو بھی تیار ہے۔ اچھا، انتقام محبت ہے نا؟ پتہ ہے، کسی سے انتقام لینا ہو تو ایسا ہی لینا چاہیے۔ میرے خیال میں اس کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ اس محبت والے انتقام میں بڑا مزہ ہے۔ ریسٹورانٹ میں بھی جب عائشہ نے ہمارے الگ ہونے کی بات کی تو حنان شاہ کا چہرہ دیکھنے والا تھا۔ اس کی تو حالت ایسی تھی جیسے ابھی اس کا دل بند ہو جائے گا۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تو ڈاکٹر منیب نے اسے بغور دیکھا۔ مجھے ایسا نہیں لگتا کہ تم کبھی ایسا کر سکتی ہو۔ کاش مجھے تمہارے بارے میں پہلے پتہ چل جاتا تو شاید آج میں تمہیں بچا پاتا۔ بولتے بولتے ڈاکٹر منیب کا لہجہ بگڑ گیا۔ اٹس اوکے ڈاکٹر صاحب، ویسے بھی یہ قدرت کا فیصلہ ہے اور ہم قدرت سے لڑ نہیں سکتے۔ میں بہت تھک چکی تھی دنیا سے۔ اب کبھی سوچتی ہوں کہ شاید مجھے بھی کچھ سکون مل جائے گا تو میرا دل تھوڑا مطمئن سا ہو جاتا ہے، لیکن پھر ایک دھڑکا لگتا ہے، میرا بیٹا میرے بغیر کیسے رہے گا؟ اگر میں کچھ لمحوں کے لیے بھی اسے نظر نہ آؤں تو وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ اسے خود سے دور کرنا شروع کر دوں، لیکن میرا اپنا دل اسے دور کرنے نہیں دیتا۔ پتہ نہیں اولاد کی محبت ایسی کیوں ہوتی ہے، وہ نم آواز میں بولی، پھر ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ چاہے اس اولاد کا باپ ہمارے لیے کتنا ہی قابل نفرت کیوں نہ ہو، تب بھی اس کی اولاد سے محبت کم نہیں ہوتی۔ اللہ نے کشش ہی ایسی رکھی ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تو ڈاکٹر منیب نے لب بھینچ لیے۔ پھر گاڑی شاہ ولا کے سامنے رکی تو وہ اسے خدا حافظ کہہ کر باہر نکل آئی۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے سوئے ہوئے روحان اور بے چینی سے ٹہلتے ہوئے حنان شاہ کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ وہ فوراً اس کی طرف لپکا۔ تم تو رکشے میں بیٹھی تھی نا، پھر گاڑی میں کیسے آئیں اور کس کے ساتھ آئیں؟ وہ غصے میں اسے اپنی طرف کھینچتا ہوا بولا اور وہ سیدھی اس کے چوڑے سینے سے جا لگی۔ یہ میرا پرسنل میٹر ہے، میں نے کبھی آپ سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں؟ ویسے بھی جب آپ کسی اور سے الگ ہونے والے ہیں تو آپ کو کسی بات کی فکر ہے کہ میں کس سے ملی؟ وہ اسے دور ہوتے ہوئے بولی اور منہ ہاتھ دھونے کے لیے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ بھی تیزی سے اس کے پیچھے آیا، دروازہ زور سے بند کیا اور اسے پکڑ کر دیوار سے لگا لیا۔ اس کی پیٹھ شاور سے ٹکرائی تو ساتھ ہی پانی ان دونوں پر برسنے لگا۔ میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو، کون تھا وہ؟ کس کے ساتھ آئی ہو تم؟ وہ چیخ کر بولا۔ میں آپ کے کسی بھی سوال کا جواب دینے کی پابند نہیں ہوں، اور آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے یہ سوال کرنے والے؟ ہمارا رشتہ ہے ہی کیا؟ وہ اس کے سینے پر ہاتھ مار کر اسے دھکیلتی ہوئی غصے سے بولی۔ حنان نے اس کے ہاتھ جکڑ لیے، اسے دیوار کے ساتھ مزید بھینچا، اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔
وہ پوری طاقت سے مزاحمت کر رہی تھی مگر وہ اسے مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا۔ پھر جب وہ پیچھے ہٹا تو اس کے سینے پر مکوں کی بارش کرتی رہی، پھر اچانک اس کی گردن اور سینے پر کاٹنے لگی۔ وہ آنکھیں بند کیے مدہوش کھڑا رہا۔ کچھ لمحوں بعد اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو حنان نے اسے نرمی سے گلے لگا لیا۔ جب اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہوا تو وہ اس سے الگ ہو کر پیچھے دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ ویسے آج جو زخم تم نے مجھے دیا ہے وہ بہت فرحت بخش ہے، اس کے قریب آ کر اس کی ٹھوڑی تھامتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں بولا تو وہ اپنی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ آپ کو عائشہ سے محبت ہے تو پھر مجھ سے کیوں سرور لیتے ہیں؟ مجھ سے کیوں سکون ملتا ہے؟ یا پھر یہ سکون صرف اس لیے ہے کہ آپ مجھے ٹوٹا بکھرا دیکھنا پسند کرتے ہیں؟ ہمیشہ سے یہی ہوتا آیا ہے، جب میں آپ کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہوتی ہوں تو آپ مجھے توڑنے کے لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن میں ٹوٹوں گی نہیں۔ بس اب بہت ہو گیا، مجھ سے دور رہیے، وہ غصے سے بولتی ہوئی باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ کپڑے بدل کر باہر نکلا تو وہ صوفے پر ٹانگیں پھیلائے بیٹھی تھی۔ ارے یار، تمہارے اندر ذرا سی بھی عقل ہے یا نہیں؟ مجھے گندگی سے شدید نفرت ہے۔ وہ اس کے پاس آ کر چڑھتے ہوئے بولا تو وہ فوراً جواب میں بول پڑی، ہاں تو یہ سب کچھ بھی تو آپ ہی نے کیا ہے، میں کیا کر سکتی ہوں؟ مجھے بھی گندگی سخت ناپسند ہے، لیکن آپ ہی مجھے چڑھانے لگ جاتے ہیں۔ اب آپ کے چڑھنے کی باری آ گئی ہے، وہ پرسکون لہجے میں کہتی صوفے پر لمبی لیٹ گئی تو وہ جھنجھلا کر بولا، فوراً اٹھو اور جا کر کپڑے تبدیل کرو۔ کہتے ہوئے اس نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھا دیا۔ آپ کے لیے یہ صوفہ مجھ سے زیادہ اہم ہے کیا؟ اس نے زمائنی لہجے میں پوچھا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ ایسا نہیں کہا میں نے، بس مجھے گندگی سے چڑ ہے، اس نے جھلا کر کہا تو وہ ہنس کر بولی، ارے یار مذاق کر رہی ہوں، اتنے سنجیدہ کیوں ہو رہے ہو؟ میں نے ویسے ہی کہا تھا۔ پھر جیسے خود سے بڑبڑائی، مجھے پتا ہے نا کہ آپ کی زندگی میں میری کوئی اہمیت ہے اور نہ میں آپ کی زندگی میں، بس ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تیزی سے بول گئی تو وہ فوراً تجسس سے پوچھ بیٹھا، اگر میری کوئی اہمیت نہیں ہے تو تمہاری زندگی میں تو پھر کس کی ہے؟ نام تو بتاؤ۔ وہ اس کے انداز پر کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ وقت آنے پر سب پتہ چل جائے گا، ابھی آپ اپنی شادی انجوائے کریں، دوبارہ والدین سے جا کر بات کریں، اپنے فنکشنز دیکھیں، رہی میں تو وقت آنے پر اپنے بارے میں سب خود بتا دوں گی۔ وہ پرسکون انداز میں کہتی اس کے پاس سے گزرنے لگی، لیکن حنان شاہ نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سامنے روک لیا۔ کیا واقعی تمہاری زندگی میں کوئی ہے جو تمہارے سکون کی وجہ ہے؟ اس نے بے چینی سے پوچھا تو وہ سرد مسکراہٹ کے ساتھ بولی، فی الحال تو نہیں، مگر میں جس سکون کی تلاش میں ہوں اسے موت کہتے ہیں۔ وہ چونکا ہی تھا کہ اس نے اسے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ کر سینے سے لگا لیا۔ فضول باتیں کرنے کی عادت ہے تمہیں، آئندہ مرنے کا لفظ بھی زبان پر لائی تو برداشت نہیں کروں گا، وہ اختیار سخت لہجے میں بولا تو وہ ساکت رہ گئی۔ پھر آہستہ سے اس کے کان کے قریب جھک کر بولی، محبت ہونے لگی ہے آپ کو مسٹر شاہ، قدم روک لیجیے ورنہ بہت برا گریں گے۔ میں آپ کی پہنچ سے بہت دور جانے والی ہوں، کہیں میرے جانے کے بعد میری جدائی آپ کے لیے ناقابل برداشت نہ بن جائے۔ وہ اس کے کندھوں سے لگی دھیرے سے بولی تو حنان شاہ نے لب بھینچ لیے، تم آج کل بہت زیادہ بولنے لگی ہو، تمہارا یہ غرور اور تکبر مجھے بے حد پریشان کرتا ہے۔ بیوی ہو تم میری، تمہیں مجھ سے محبت کرنی چاہیے اور میں یہ کروا کر رہوں گا۔ تم خود ایک دن مجھ سے آ کر کہو گے کہ شاہ پلیز عائشہ سے شادی نہ کیجیے، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، مگر میں تمہارے رونے پیٹنے پر کوئی جواب نہیں دوں گا۔ جیسے تم کرتی ہو نا میرے ساتھ، ویسے ہی میں بھی تمہارے ساتھ کروں گا۔ میرے سکون کی یہی وجہ ہے کہ میں تمہیں روتے ہوئے دیکھوں۔ وہ اسے ایک جھٹکے سے چھوڑ کر غصے سے وارڈروب کی طرف بڑھا، کپڑے نکالے اور بنا دیکھے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتی رہ گئی، جیسے اس کی آنکھیں کچھ اور کہہ رہی تھیں اور لب کچھ اور۔ پھر وہ ہر دن اس کے جواب کا منتظر رہا، مگر وہ عجیب سی خاموشی اختیار کیے ہوئے تھی، جیسے اسے کچھ بھی کہنا ہی نہ ہو، اور وہ روز کسی نہ کسی بہانے باہر نکلتی، پھر اسی آدمی کے ساتھ واپس آتی، جسے دیکھ کر اس کے اندر ایک اندیکھی بے چینی جنم لینے لگی تھی۔ آج اس کی مہندی تھی، نہ جانے اس نے اپنے بیٹے کو کیا سکھایا تھا کہ وہ اپنے باپ کی دوسری شادی پر خوشی سے پھولا نہ سما رہا تھا، اور خوش ہو کر کہتا تھا کہ اسے دو دو مائیں ملیں گی۔ مہندی کے ساتھ ہی آج نکاح بھی تھا اور کل بارات لے کر جانا تھا۔ نکاح شروع ہونے ہی والا تھا کہ اس کے دل میں عجیب سی گھبراہٹ ابھرنے لگی۔ وہ اچانک اٹھ کھڑا ہوا،
عائشہ نے فوراً پوچھا، کیا ہوا؟ کدھر جا رہے ہو؟ تو وہ جھنجھلاہٹ اور بے بسی میں بولا کہ آئی ایم سوری عائشہ، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، میرا دل خالی ہو چکا ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ عائشہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا ہی تھا کہ اس کی ماں غصے سے بھڑک اٹھی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ کیا کسی کو تماشا سمجھ رکھا ہے؟ جب چاہو چھوڑ دو، جب چاہو اپنا لو۔ یہ سب اس لڑکی کی وجہ سے ہے، میں آج اسے چھوڑوں گی نہیں۔ میرے بیٹے کی زندگی سے کھیل رہی ہے، خود نہ جانے کس کے ساتھ تعلق ہے، روز اس آدمی کے ساتھ آتی جاتی ہے، اپنی زندگی سے تو جانے ہی والی ہے، مگر میرے بیٹے کو اپنے پیچھے دیوانہ بنا دیا ہے۔ آج میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ روبینہ شاہ کے کپ کپاتے لہجے میں جنون صاف جھلک رہا تھا۔ وہ اندر کی طرف لپکی تو حنان شاہ بھی گھبرا کر ان کے پیچھے بھاگا۔ انہیں روکنے کی کوشش کرتا رہا، مگر جیسے ہی سب پر کوئی جنون طاری ہو چکا تھا، سب اسی کے پیچھے اندر تک چلے آئے۔ روبینہ شاہ نے دروازہ زور سے کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر سب کے حواس گم ہو گئے۔ وہ فرش پر گری ہوئی شدید درد میں دوہری ہوئی پڑی تھی، اس کی ناک اور منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ حنان شاہ دیوانگی میں اس کی طرف لپکا۔ کیا ہوا تمہیں؟ کیا تم نے کچھ زہریلا کھا لیا ہے؟ جواب دو، کیا تم نے خودکشی کی کوشش کی ہے؟ وہ اس کے کندھوں کو تھام کر چیخا، مگر وہ جواب دینے کی کوشش ہی نہیں کر رہی تھی کہ اسی لمحے وہی لڑکا اندر آیا، جسے دیکھ کر وہ سب ایک لمحے کو رک گئے۔ وہ فوراً بولا، پلیز اسے لٹا دو، اور حنان شاہ نے گھبراہٹ میں اسے جلدی سے بیڈ پر لٹا دیا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا اور بولا، میں ڈاکٹر منیب راجپوت ہوں، 1 منٹ مجھے اسے انجیکشن لگانے دیں۔ کہتے ہی اس نے ہاتھوں میں کپکپاہٹ کے ساتھ انجیکشن بھرا اور فوراً اس کے بازو میں لگایا، مگر درد کی شدت سے اس کی چیخیں بلند ہو گئیں۔ حنان نے چونک کر ڈاکٹر کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں تیرتے آنسو دیکھ کر خود بھی ساکت رہ گیا۔ کیا ہوا؟ مجھے بتائیے، اس کی یہ حالت کیوں ہے؟ اس کے منہ اور ناک سے خون کیوں بہہ رہا ہے؟ کیا اس نے کوئی زہریلی چیز کھائی ہے؟ وہ بےقراری میں سوال پر سوال کرتا گیا۔ ڈاکٹر منیب نے لرزتی سانس کے ساتھ کہا، نہیں مسٹر شاہ، اس کے جسم میں پہلے ہی اتنا زہر پھیلا ہوا ہے کہ اسے الگ سے زہر کھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اب ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، ہمارے اختیار میں صرف یہ ہے کہ ہم اس کی تھوڑی سی تکلیف کم کر دیں۔ دعا کیجیے کہ اللہ اس کی ہر تکلیف دور کر دے۔ روبینہ شاہ نے کپکپاتی آواز میں پوچھا، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ تو ڈاکٹر نے دھیمے مگر بھاری لہجے میں بتایا کہ انہیں آخری سٹیج کا بلڈ کینسر ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں۔ یہ سنتے ہی حنان جیسے پتھر کا ہو گیا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اچانک بے قابو ہو کر زمین پر بیٹھ گیا، اپنے بال مٹھی میں جکڑ لیے اور تڑپ کر رونے لگا۔ پھر وہ جھٹکے سے اٹھا اور اس کے پاس بیٹھ گیا، اسے بے بسی سے دیکھتا رہا۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، اس نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ کیوں نہیں بتایا؟ کاش تم بتا دیتی، میں تمہارا علاج کروا دیتا۔ میں تمہارے بغیر کیسے جیوں گا؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا۔ وہ آہستہ سے آنکھیں کھول کر کمزور سی سانس کے ساتھ بولی، میں نے کہا تھا نا کہ مجھ سے دور رہو، ورنہ زندگی بھر روگے۔ آج میں نے اپنا انتقام لے لیا حنان شاہ، ایسا انتقام جو گناہ نہیں مگر درد ضرور دیتا ہے۔ 6 برس کی وہ تکلیف جو میں نے جھیلی، آج وہ تم تک بھی پہنچ گئی۔ جب اپنا آپ مر جاتا ہے نا تو کیسی تکلیف ہوتی ہے تمہیں اب سمجھ آئے گی۔ میرے انتقام نے تمہاری زندگی کی رونقیں چھین لی ہیں۔ محبت سے بڑا کوئی انتقام نہیں ہوتا، کیونکہ جب محبت مر جائے تو زندگی بے رنگ ہو جاتی ہے۔ وہ اس کے گلے میں سسکتی ہوئی گھلتی آواز میں کہہ رہی تھی، پلیز ایمن، مجھے معاف کر دو۔ اس کی بے بسی پر تڑپ اٹھا تھا۔ میں معاف کر دوں گی، مگر ایک کام کرنا، میری میت کو میرے محلے میں لے جانا اور سب کے سامنے بس ایک بار کہہ دینا کہ ایمن اعجاز نے اپنے بابا کا مان نہیں توڑا، تاکہ وہ لوگ جو آج تک کہتے رہیں کہ اعجاز نے اپنی بیٹی کو پڑھایا لکھایا مگر اس کی بیٹی کسی کے ساتھ منہ کالا کر کے اسے مروا گئی، وہ الزام، وہ داغ مٹ جائے۔ اور اب مجھ میں مزید بولنے کی ہمت نہیں ہے۔ وہ بولتے بولتے اچانک خاموش ہو گئی تو حنان نے گھبرا کر اسے سیدھا کیا، مگر اس کی سیاہ آنکھوں میں زندگی کی وہ آخری چمک بھی بجھ چکی تھی۔ وہ اسے سینے سے چمٹائے دل پھاڑ دینے والے انداز میں روتا رہا۔ پھر خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے بھی اس کی آخری خواہش پوری کرنے کا فیصلہ کیا اور ایمن کی میت کو اس کے محلے لے کر گیا۔ مسجد میں اعلان ہوا تو لوگ گروہ در گروہ اسے دیکھنے آنے لگے۔ اس کی بہنیں جیسے ہی پہنچی تو اس نے روحان کو عائشہ کے ہمراہ اندر بھیج دیا اور خود سب کے سامنے اعتراف جرم کیا
تو اس کی بہنیں بھی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑیں۔ لوگوں کی آنکھیں نم تھیں جو کل تک اس پر تہمت لگاتے تھے، آج اس کی عزت کے قصے بیان کر رہے تھے۔ جب وہ جنازہ اٹھا کر قبر تک لایا اور اسے مٹی کے حوالے کیا، اسے محسوس ہوا کہ اپنوں کی لاشیں واقعی بہت بھاری ہوتی ہیں۔ وہ اپنا مردہ دل بھی اسی قبر میں اتار آیا تھا۔ اس کے دل کی مسند پر وہی بیٹھی تھی جس سے وہ کبھی نفرت کرتا تھا، اور وہی محبت میں مبتلا کر کے اسے ایسا انتقام لے گئی تھی جو روح تک چیر دے۔ گھر آ کر اس نے ایمن کا خط کھولا اور اسے لبوں سے لگا کر پھوٹ پڑا۔ حنان شاہ، جب آپ یہ خط پڑھیں گے تو میں آپ سے دور جا چکی ہوں گی۔ میں کبھی آپ سے محبت نہیں کر سکتی، کیونکہ جس شخص کے ماں باپ کا سر اس کی کمی کی وجہ سے جھک جائے، اسے دل میں جگہ کیسے دے سکتی ہے؟ میرے روحان کو کبھی اپنے جیسا مت بنانا۔ اسے بتانا کہ انتقامی آگ گھر اجاڑ دیتی ہے۔ میں نے اس کے اندر نفرت کا بیج کبھی نہیں بویا۔ آپ بھی اسے خود جیسا مت کیجیے۔ اگر اللہ آپ کو بیٹی دے تو اس کا نصیب کبھی میرے جیسا نہ ہو، اور اگر عائشہ روحان کی ماں بن کر اس کی پرورش کرنا چاہے تو اسے ضرور اپنی زندگی میں لائیے، کوئی زبردستی نہیں۔ میں نے ہر دکھ دینے والے کو معاف کر دیا، فقط ایمن اجاز۔ وہ خط کو چوم کر تڑپتا رہا۔ عائشہ نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ سر اٹھا کر نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ میرا دل خالی ہے عائشہ، تم چاہو تو انکار کر سکتی ہو، اس نے بھاری لہجے میں کہا۔ عائشہ دھیرے سے بولی، زندگی بہت مختصر ہوتی ہے، اسے گزارنا ہی ہوتا ہے، میں اسے روحان کے لیے گزار دوں گی۔ یہ سن کر وہ خاموشی سے سر جھکا گیا۔ 2 دن بعد دونوں کا سادگی سے نکاح ہو گیا۔ وقت کے ساتھ زخم بھرتے گئے، درد دھیرے دھیرے کم ہونے لگا۔ وہ اور عائشہ قریب آتے گئے، اور اللہ نے انہیں ایک ننھی سی پری دی جس کا نام انہوں نے ایمن رکھا۔ وہ 4 برس کی ہو چکی تھی، مگر وہ اب بھی اصل ایمن کو بھولا نہیں تھا۔ جب دل زیادہ بوجھل ہو جاتا تو وہ شہر خاموشہ جا کر اس سے باتیں کراتا تھا۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔